السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ امام پاک علی جدی علیہ السلام کے پاس ٹھیک 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ امام حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، جانثاری کا جذبہ بھی ان کے اندر ہے، یہ ابھی اپنے عہد سے پلٹے نہیں ہیں۔ ادھر امام مسلم کی جس دن شہادت ہوئی اسی دن امام حسین کے پاس 3 ذی الحجہ کو خط پہنچا۔ امام علی مقام نے خط پڑھا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور پھر ادھر خاندان نبوت میں کوفہ جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، مولائے کائنات کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب، ان حضرات کو پتہ چلا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتہ چلا، تو ہر ایک آ کر کہتا امام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، وہ اپنا عہد توڑ دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے مشورے پر کوفہ بھیجا اور یہ اس کا خط ہے۔ اس نے کہا کہ حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے اب میں نے جانا ہے۔ امام کو کہا گیا امام نہ جائیں، وہ محفل برخاست ہو گئی۔ انفرادی طور پر بھی لوگ آتے، اجتماعی طور پر بھی لوگ آتے۔ آخرکار حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا امام صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن دل کو صبر نہیں ہوتا، اس لیے بار بار روکنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ میں آپ سے لڑ کر کے آپ کو روک لیتا، یعنی آپ سے جھگڑا کرتا آپ کو روکنے کے لیے، اور میرے لڑنے سے اور جھگڑنے سے آپ رک جاتے تو میں آپ کو روکنے کے لیے آپ سے جھگڑا بھی کر لیتا، صرف اس لیے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس وقت زمین کے اوپر آپ سے بہترین کوئی ہستی ہماری نظر میں موجود نہیں ہے۔ آپ زمین اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی ہستی ہے اس پوری کائنات کے اندر، آپ چلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس وقت امت کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ جب بہت زور دیا انہوں نے اور بھی لوگوں نے زور دیا تو امام پاک نے آخر کار پھر یہ بات کہہ دی کہ میں جاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا حکم دیا ہے؟ تو حضرت امام پاک نے فرمایا وہ حکم کیا ہے وہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں زمین کے اوپر حیات رہوں گا اس وقت تک کہ وہ خواب کا راز کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور مجھے جو حکم ہے میں وہ کر گزروں گا۔ آپ میری ایک ایک بات پر توجہ کریں تو آپ پر کربلا کا راز منکشف ہوتا جائے گا اور بات آپ پر کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ امام پاک نے جب یہ بات کہی اب سب لوگ عاجز ہو گئے، اور حضرت ابن عباس نے امام کی پیشانی چومی اور کہا کہ امام ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس سے نہیں رہا گیا تو ابن عباس نے ایک تجویز پیش کی، امام اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن میری گزارش ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے ذبح نہ کر دیے جائیں اور آپ شہید نہ کر دیے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ خاندان نبوت میں شہرت تھی امام علی مقام کی شہادت کی، اور اب ایسے قرائن اور آثار لگ رہے تھے کہ امام پاک کی شہادت بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں وہیں پر مولائے کائنات کے بھی وہ چچا زاد بھائی ہیں اور مولائے کائنات کے شاگرد بھی ہیں، تو بہت سارے راز کی باتیں انہیں پتہ تھی، بڑے روئے، یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ امام کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اتنا روئے کہ جس طشت میں وضو کر رہے تھے وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ بالآخر امام پاک نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ جو ہے وہ مکے سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کا
ارادہ پختہ فرما لیا اور سواریاں تیار ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ شریف کی 8ویں تاریخ تھی، یعنی کہ جس تاریخ کو 8 تاریخ کو حاجی مکۃ المکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت امام عالی مقام امام حسین حج چھوڑ کر کہاں تو مدینہ منورہ سے پیدل مکہ شریف آتے تھے اور 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے، لیکن آج مکے میں موجود ہیں، امام حج کو ترک کرتے ہیں اور عمرہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور عمرہ کے ساتھ جو ہے آپ احرام کھول دیتے ہیں اور پھر آپ کربلا کی طرف گویا کہ بظاہر تو کوفہ کا سفر ہے لیکن حقیقت میں یہ سفر کربلا کی طرف ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی نے کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام یہ نفل حج چھوڑ رہے ہیں لیکن امام عالی مقام حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام ایک نفل حج چھوڑ کر حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے حج کو کس طریقے سے، فلسفہ حج کو کربلا سے کیسے منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، کس شان سے بیان کرتے ہیں کربلا کو۔ عاشقان رسول حضرت استاذ زمن کہتے ہیں حاجی جب سعی کرتا ہے، سعی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ صفا سے لے کر مروہ تک کے جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو اللہ اکبر حاجی جب سعی کرتا ہے تو اس کا ایک مقام صفا ہوتا ہے اور دوسرا مقام اس کا مروہ ہوتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر امام عالی مقام کا مسا کتنا طویل تھا کہ ایک مقام آپ کا مکۃ المکرمہ تھا تو دوسرا مقام آپ کا کربلا تھا۔ اسی طریقے سے حاجی ذی الحجہ کے اندر اللہ اکبر جب وہ حج مکمل کرتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو وہ منی کے میدان میں قربانی دیتا ہے جانور کی۔ امام حسین کا وہ حج اکبر تھا کہ حاجی منی میں قربانی دیں گے، حسین کربلا میں قربانی دیں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہوگی، وہ 10 محرم ہوگی، یہاں مینڈے اور بکرے اور اونٹ ذبح ہوں گے، وہاں علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیمبر ذبح ہوگا، وہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، وہاں علی اصغر جیسا معصوم شہزادہ ذبح ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دیکھیں تو صحیح حاجی جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے، منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے اور حاجیوں سے چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حسین کربلا میں ایسی دکان لگائیں گے جس کی رونق قیامت تک کے باقی رہے گی۔ اللہ اکبر پھر حال یہ ہے منی میں حج کر کے جب حج ختم ہو جاتا ہے تو 11 ذی الحجہ کے بعد پھر منی میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسین کا وہ حج اکبر ہوگا کہ منی میں پہلے رونق ہوتی ہے پھر منی خالی ہو جاتا ہے، لیکن یہ میدان کربلا ہے، جب تک حسین نہیں پہنچے تھے وہ کربلا ویران اور بے رونق تھا۔ حسین پہنچے گے تو قیامت تک کے لیے کربلا آباد کر دیا جائے گا، کربلا آباد ہو جائے گا اور ایسا آباد ہوگا کہ اللہ اکبر پھر وہاں 24 گھنٹے دیوانوں کا مجمع ہوگا، وہاں عاشقوں کی بھیڑ ہوگی۔ کیا حج اکبر کا انداز ہے۔ اور یاد رکھنا حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے ایمان کو تحفظ ملتا ہے، اس کی آخرت کو تحفظ ملتا ہے۔ حسین وہ حج اکبر کریں گے کہ آپ کے اس حج اکبر کے صدقے میں پوری امت کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ایسا گویا کہ حج اکبر کر رہے ہیں۔ یہ امام علی مقام اور پھر کعبۃ اللہ شریف تو پروانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کعبے کے انوار غلاف کعبہ سے چھن چھن کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دیوانوں کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن حسین اللہ اکبر یہاں لوگ کعبہ کے مشتاق ہیں۔ حسین ایسے حاجی ہیں جو کعبہ نہیں آج رب کعبہ کے مشتاق ہیں۔ شوق کہتا ہے رکیے ٹھہریے، کچھ دن کعبے کا طواف کر کے منی کے ارکان ادا کر کے عرفات کے وقوف ادا کر کے
رمی جمار کر کے نکلیں، پھر نکلیں۔ ذمہ داری کہتی حسین آج حج سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کی آبرو کو بچایا جائے، قرآن کی روح کو بچایا جائے، نانا کے دین کو بچایا جائے۔ پھر مولا حسین پاک مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک مشہور شاعر فرزدق جس کا نام تھا وہ ملا۔ امام نے اس سے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرزدق نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگے فرزدق شاعر کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، اور اب چونکہ آپ نکل چکے تھے، اس لیے کہ ہم کبھی بار بار واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی وہ بس اتمام حجت کے لیے اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ امام کو تو پتہ تھا کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ سب بتا دیا گیا تھا۔ آگے آپ سنیں گے۔ پھر امام پاک اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کیا کیا جائے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح امام علی مقام پھر آگے بڑھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے اپنے ایک نمائندے کو، قاصد کو، جناب قیس کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا تھا، تو ان کی بھی شہادت کی خبر ملی کہ جب وہ قیس کوفہ پہنچے، کوفے والوں کو خط دینے کے لیے آپ نے راستے سے روانہ کیا تھا، تو اس وقت وہ پکڑ لیے گئے، چونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی اور دغا بازی کر دی تھی۔ تو اوپر لے جا کر کے دارالامارت پر لے جا کر جناب قیس کو کہا گیا کہ تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین ابن علی پہ لعنت کرو تو تم بچو گے۔ وہ مرجانہ کا بچہ، یہاں آ کر کے جذبات قابو نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفل ذکر حسین ہے اس لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ بدبخت نے یہ بات کہی ابن زیاد کے بیٹے نے، اور کل میں نے ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو، زیاد کا نسب نامہ اور ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دیکھیے لوگ کتنے بدبخت ہیں، خود جھوٹے اور کذاب ہو کر آل نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جناب قیس کی ہمت پر قربان جائیں، جب قیس کو کوفہ کے دارالامارت پر کھڑا کیا گیا، یہ کہ ان پر معاذ اللہ لعنت کرو، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کوفیو تم پر افسوس ہے کہ تم نے خط لکھ کر آل نبی کو بلایا اور آج رشوتیں لے کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے خوف سے ان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رسول کا خوف تمہیں نہ آیا۔ اور پھر کہا کہ حسین سچے کا بیٹا سچا ہے، اچھے کا بیٹا اچھا ہے، اور لعنت ہے زیاد پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر اور اس پر لعنت ہے۔ پھر کہا یزید پر لعنت ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو جھلا گئے، حکومت وقت کے بادشاہ کے خلاف لعنت، یہ جرأت تھی حضرت قیس کی۔ پھر وہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا، یہ بھی ایک شہادت ہوئی۔ امام علی مقام پھر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر آپ کو حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے، عدی بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کے بیٹے عدی، یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت طورمہ یہ نظر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امام پاک سے انہوں نے ملاقات کی،
اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ امام میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام مسلم کی شہادت ہو گئی، ہانی کی بھی شہادت ہو گئی، اور فرمایا کہ اب آپ کوفے نہ جائیں، آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں جو یمن کی سرحدوں سے ملتا ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آئے گا، اور صرف 20 دن کی مہلت آپ مجھے دیں، میں ایک لشکر جرار تیار کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر ان کو مزہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن مجھے تو کسی اور بات کا حکم ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ امام پاک سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے اپنے بال بچوں کے اخراجات لے کر کے وطن جا رہا ہوں، تھوڑی دور پر میرا علاقہ ہے، تو میں وہ سامان پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ تورماہ واپس آئے بھی، لیکن جب واپس آئے تو امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تھی۔